खुदा का रास्तबाजी का मयार। मसीह में अपनी पुख्तगी बरकरार रखते हुए हमें खुदा की रास्तबाजी के मयार को बाकायदगी से जांचते रहना चाहिए। मैं ज़िक्रिया अमीर हूँ। पतरस रसूल इस बात की पहले से ही वजाहत कर चुका था कि हमें कामों से निजात नहीं मिली, हमें कुछ करने से निजात नहीं मिली, बल्कि हमें ईमान के वसीले से खुदा के फजल से निजात मिली है। इस बात की वजाहत पतरस ने अपने ख़त के इब्तिदाइया में की है जब वो कहता है, शमौन पतरस की तरफ से जो यस्सु मसीह का बंदा और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुनज्जी यस्सु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया है। इस बात का जिक्र मैं पहले ही से अपने पहले असूल में कर चुका हूँ। मेरे ख़्याल में वो अपना तजर्बा वैसे ही पेश करता है जैसे पौलुस रसूल और दूसरे रसूल करते हैं कि कैसे उनको निजात मिली है, उन्होंने मसीह को कैसे जाना। खैर, यूहन्ना रसूल ने अपने इंजीली बयान में इस बात की वजाहत की है। उसने कहा, जितनों ने उसे कबूल किया। पतरस जिस बुनियादी लफ्ज़ का इस्तेमाल करता है, हमारा सा ईमान पाया। तुमने हमारा सा कीमती ईमान पाया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। निजात एक बख्शिश है। ताहम हम पहले से ही बाब 1 में देख चुके हैं कि हम ईमान से रास्तबाज ठहरे हैं और हमें खुदा की रास्तबाजी में ज़िंदगी गुजारनी है, मसीह की मानी ज़्यादा से ज़्यादा बनना है, और ये हम पुख्तगी के म्यार में देखते हैं। इसलिए आए एक बार इन पर निगाह डालें। बस इसी बायस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके और अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेज़गारी और परहेज़गारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बिरादराना उल्फत और बिरादराना उल्फत पर मुहब्बत बढ़ाओ। अगरचा हम ईमान से बचाए गए हैं तो भी 7 ऐसी खूबियां हैं जिन पर ज़िंदगी गुजारते हुए हमें हर मुमकिन कोशिश करनी है कि ये हमारी ज़िंदगियों में कायम रहें। अब ये अगले असूल के लिए एक म्यार कायम करती है, एक जारी अमल है। इसलिए पतरस रसूल 8 और 9 आयत में क्या कहता है, ये ख्याल कायम करना, मैंने इस मसीह के पूरे कद के अंदाज़ा तक पहुँचने का नाम दिया है। मसीह को मुकम्मल तौर पर जानना। आप उसका कैसे अंदाज़ा करते हैं? वो कहता है, मसीह के पूरे कद के अंदाज़ा तक ना पहुँचना। क्या खूबियाँ हैं? उसने इन खूबियों की फहरिस्त दी है। ये 7 खूबियाँ हैं, क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज़्यादा भी होती जाएं। देखें, वो उन लोगों से मुखातिब है जो ईमानदार हैं। बतौर ईमानदार हम बेकार हो सकते हैं, हम बेफल हो सकते हैं। बेफल होने से क्या मुराद है? तो तुमको हमारे खुदा यीशु मसीह के पहचानने में हम सुस्त हो सकते हैं। हम उस मकाम पर जा सकते हैं जहाँ हमें खुदा की खुदावंदी तक मालूम नहीं होती कि वो कौन है, बेकार और बेफल ना होने देंगी। हम उनको वो ईमानदार कह सकते हैं जो फल के बगैर हैं, अंधा है, हत्ता कि वो एक ईमानदार है और एक इस्तारे का इस्तेमाल करता है, और जिसमें ये बातें ना हों वो अंधा है और कोताह नज़र और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूल बैठा है। मैं इस बात में कुछ इजाफ़ा करना चाहूँगा कि वो ईमानदार नहीं बल्कि अकल का अंधा भी है। वो बहुत नाशुक्रा है। बेशक वो हर उस चीज़ के लिए नाशुक्रा है जो कुछ खुदा ने उसके लिए किया। अब दोबारा से कलाम हमारी कलाम के वसीले से समझने में मदद करता है और पौलुस इसके हिज्जे करता है। मेरे ख़्याल में पतरस रसूल जो कुछ लिख रहा है उसमें जो मफ़हूम पेश करता है, अगर आप इफ़सियों आयत 13 में पढ़ते हैं, आप देखेंगे कि पौलुस अंदाज़े का लफ्ज़ 4 इस्तेमाल करता है। ये लफ्ज़ मेट्रोन है, मिलता है अगर आप मौसीकी मेट्रोनोम और हमें अपना अंग्रेज़ी लफ्ज़ को बिल्कुल समझते हैं, और इसका मतलब म्यारी है, एक म्यार। और यहाँ इस तारा इस हकीकत की तरफ इशारा करता है कि यीशु मसीह म्यार है, वही है जिससे हम अपने जीने के अंदाज़ को मापते हैं। वो अहदाफ का तयन करता है, वो म्यारात तय करता है। इसलिए पौलुस रसूल कहता है, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजे तक ना पहुँच जाएं। अंदाज़ा के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो यूनानी लफ्ज़ नोसिस है। हकीकत में यस्सु कौन है, और इसलिए पतरस एक म्यार का खाका पेश करता है। ये मसीह के कद के अंदाजे तक पहुंचना है, और इसका मतलब ये है कि ये अमल मेरी ज़िंदगी में इन खसूसियात को पैदा करने की कोशिश का सिर्फ़ एक ज़ाती अमल नहीं है। इसमें हम में से हर एक इस कमरे में बतौर ईमानदार शामिल है, क्योंकि इफ़सियों के इसी हवाले में पौलुस रसूल हर बाहम ताउन के बारे में बात करता है। हर हिस्सा
اپنا کام کر رہا ہے تاکہ ہم یسوع مسیح کے قد کا اندازہ کر سکیں۔ اور عبرانیوں کا مصنف واقعی ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ جب وہ عبرانیوں کے باب 10 میں کہتا ہے اور محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں۔ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کوئی شخص اسٹیڈیم میں دوڑ رہا ہے، وہ یہ استعارہ استعمال کر رہا ہے، اور ہم میں سے باقی ایک لحاظ سے اسٹینڈز میں اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اب وہ استعارہ چاروں پر نہیں چلتا کیونکہ ایک لحاظ سے ہم سب وہاں دوڑ رہے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ اس لیے پطرس اس بات کو جاری رکھتا ہے جو پولس کے بیانات پر مبنی ہے۔ وہ کہتا ہے، اس لیے میں تمہیں یہ باتیں یاد دلانے کی ہمیشہ مستعد رہوں گا، میں ہمیشہ یہ باتیں یاد دلاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں جلال میں داخل ہونے والا ہوں۔ لیکن میں نے تم کو یہ یاد دلایا کیونکہ میں خدا کے پاس جانے والا ہوں، پیشتر کہ میں خداوند کے حضور پیش ہوں، اس لیے میں تمہیں یہ باتیں یاد دلانے کو ہمیشہ مستعد رہوں گا، اگرچہ تم ان سے واقف اور اس حق بات پر قائم ہو جو تمہیں حاصل ہے۔ اس نے ان ایمانداروں کو کیا کہا؟ ان سب کو کمال کوشش کر۔ اس نے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ استعارے کا استعمال کرتا ہے اور اس کا حصہ ہوں، اور اس لیے اور جب تک میں اس خیمہ میں ہوں تمہیں یاد دلا کر ابھارنا اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں، اور اس لیے وہ یہ خط لکھ رہا ہے۔ اس وقت اس کی زندگی میں وہ جانتا ہے کہ وہ کوچ کرنے والا ہے، اور اس طرح اس نے کہا، میں تمہیں دوبارہ یاد دلا رہا ہوں۔ اور یہ ویسے ظاہر کرتا ہے کہ پطرس کا یہ بھی ماننا تھا کہ وہ نہ صرف خدا کی قدرت سے بچایا گیا تھا اور ایک رسول بننے کے لیے بلایا گیا تھا، بلکہ اس پر ایک انسانی ذمہ داری تھی کہ وہ اس ارشاد اعظم کو انجام دے جو خدا نے اسے دیا تھا۔ خیر، میں کمال کوشش کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں، خدا اور انسان کا ملاپ ہوتا نظر آ رہا ہے، اس لیے غور و فکر کے لیے ایک سوال ہے۔ ہمیں خدا کی قدرت کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور پطرس کی طرف سے بیان کی گئی خوبیوں کو فروغ دینے میں دعا کا کیا مقام ہے؟ ایک لحاظ سے ہم ایک طرح سے واپس آ گئے ہیں، ایک لحاظ سے پورے دائرے میں، کہ جب ہم پولس کی دعا کو دیکھتے ہیں تو پطرس کہاں سے شروع کرتا ہے؟ کیونکہ پولس خدا کی طاقت سے شروع ہوتا ہے، اور آپ اسے یہاں افسیوں کے باب 3 میں دیکھتے ہیں۔ یہ ایک شاندار دعا ہے کہ وہ ان ایمانداروں کے لیے دعا کر رہا ہے جنہیں وہ لکھ رہا ہے، لیکن یہ دعا سب کو ایک دوسرے کے لیے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دعا کا ایک نمونہ ہے افسیوں باب 3۔ اس سبب سے میں اس باب کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنے باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے۔ دوسرے لفظوں میں، ہاں، ہم پر انسانی ذمہ داری ہے، لیکن ہم اس انسانی ذمہ داری کو نبھا سکتے ہیں کیونکہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے اپنی طاقت سے بلایا ہے، لیکن وہ ہمیں وہ زندگی گزارنے کے لیے بااختیار بنانا چاہتا ہے، لیکن ہمیں اس شاندار وعدے کے ساتھ تعاون کرنا ہے جو ہمارے پاس ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جاؤ۔ میرے خیال میں یہ ایک وضاحت ہے کہ پولس بہت بار یہ بات کرتا ہے کہ مسیح تم میں ہے، اور امید کے جلال کی بات کرتا ہے۔ ہم مسیح میں کون ہیں؟ خدا کا پاک روح ہے۔ مسیح ہم میں موجود ہے کیونکہ باپ، بیٹا اور پاک روح ہے۔ وہ مزید دعا کرتا ہے، اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے۔ اور میرے خیال میں یہ وہ بات ہے جو پطرس کہتا ہے، سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے۔ کہ یہ دلچسپ بات نہیں کہ ساتوں خوبیوں کا اختتام محبت پر ہوتا ہے، اگاپے محبت، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے۔ خدا ہر اس چیز سے بالاتر ہے جو ہم سمجھ سکتے ہیں، تاکہ خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ پولس رسول نے کیا کہا؟ مسیح کی معموری۔ مسیح کو پورے طور پر جاننے سے مراد خدا کو مکمل طور پر جاننا ہے، اور یہ ایک قوت بخش، زبردست اور نصیحت آمیز بات ہے۔
اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ کلیسیا میں اور مسیح یسوع میں پشت در پشت اور عبدالآباد اس کی تمجید ہوتی رہے، آمین۔ آخر میں اس خیال کے ساتھ اس کا اختتام کروں گا کہ ہمیں کمال کوشش کرنی ہے کہ جس سے ایک دوسرے کی مدد ہو کہ وہ مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچے، مگر دعا کے ساتھ کرنا یہ سب تاکہ خدا اپنی طاقت کو نازل کرے اور ہم اپنی زندگی اس کی مرضی کے مطابق اور اس کی عظیم بلاہٹ کے مطابق گزار سکیں۔